اگر آپ کو میں کہوں کہ فور دا سیک آف آرگیومنٹ آپ یہ مان لیں کہ اس مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ حساب کرے گا کہ ایمان لے کر آئے تھے یا بغیر ایمان کے مر گئے، اور اس اعتبار سے یہ فیصلہ ہوگا کہ جنت میں جانا ہے یا جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جانا ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ اس کو سچ مان لیجئے، اگر آپ نہیں مانتے ہیں، اور آپ کو یہ پتا ہو کہ اس اسلام قبول کر لوں گا، 3-4 سوال۔ جی بھائی، آپ کا جی جو بھائی نام ہے آپ وہ کا ہے منو انمول، جی بولیں۔ جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آ رہی ہے۔ جی بہت سارا پیار آپ سب کو، اور آپ نے مجھے لائیو سٹریم میں لیا، بہت شکریہ۔ تو مفتی صاحب میرا سوال تھا یہ کہ محمد صاحب نبی صاحب جو ہیں ہمارے، محمد صلی اللہ علیہ تعالی علیہ وسلم، ان کو 40 سال کے بعد نبوت ملی تھی، جیسا میرے سننے میں آیا، میں نے خود کہیں پڑھا نہیں ہے۔ اور تو 40 سال مطلب اگر ایج کی بات کریں، 18 سال یا 20 سال میں ہم میچور ہو جاتے ہیں، پوری سمجھ ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 40 سال ہی کیوں چنے، اتنی بڑی ایج کیوں چنی؟ دیکھیں، میچورٹی کا آغاز میں آپ یہ تو کہتے ہیں میچور ہو گئے، لیکن یہ میچورٹی کا آغاز ہے، اب یہاں سے ابتدا ہوئی ہے۔ نبوت یا رسالت جو ملتی ہے یہ ایک بہت بڑا منصب ہے، یہ اتنا بڑا منصب ہے کہ اس کی جو ذمہ داری وہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی، مثلا اگر آپ کو میں کہوں کہ فور دا سیک آف آرگیومنٹ آپ یہ مان لیں کہ اس مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ حساب کرے گا کہ ایمان لے کر آئے تھے یا بغیر ایمان کے مر گئے، اور اس اعتبار سے یہ فیصلہ ہوگا کہ جنت میں جانا ہے یا جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جانا ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ اس کو سچ مان لیجئے، اگر آپ نہیں مانتے ہیں، اور آپ کو یہ پتا ہو کہ اس جنت تک کا راستہ نبی ہی بتائے گا، نبی کے اوپر جو وحی آئے گی اس کے جی ذریعے، تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ کی زندگی کا ہمیشہ ہمیشہ آپ کو کہاں رہنا ہے، جنت میں جہنم میں، یہ فیصلہ کس بنیاد پر ہوگا کہ وہ جو بندہ ہے کہ جس کے پاس وہی آئی ہے وہ کون ہے۔ تو اب اگر کوئی ہاف میچور یا اس کی میچورٹی کا بھی آغاز ہوا ہے، ایسا بندہ اس رسپانسبلٹی کو صحیح طریقے سے نہیں نبھا سکتا۔ اس لیے نبوت کی جو عمر ہے، عام طور سے کیا تقریباً انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نبی بنے ہیں 40 سال کی عمر میں، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک رول ہے۔ کہیں کوئی رول اگر اس نے توڑا ہے تو وہ کسی وجہ سے توڑا ہے، لیکن یہ اس کا ایک جی رول ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے ہو گئے، تو انسان جب 40 سال کا ہوتا ہے تو اس کی میچورٹی اپنے سمجھ لیجئے کہ اپنے پیک پر پہنچ جاتی ہے۔ اب وہ یو کینٹ بی مور میچور، جتنا ہو گئے۔ اب آپ کا ڈکلائن تو ہوگا، یعنی اس میچورٹی میں ڈکلائن ہوگا۔ مثلا آپ جو ہے 60 سال تک کے، 40 سے 60 سال کی عمر کا جو وقت ہے، یہ آپ فلی میچور ہیں۔ 60 سال کے بعد اب آپ کی میچورٹی کے اندر کمی آنی شروع ہوگی، اور یہاں تک کہ جب آپ 70 پار کر جائیں گے، 75-80 سال کے ہو جائیں گے، تو اس کو بولا جاتا ہے ارذل عمر۔ ارذل عمر کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کو اب اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ دنیا کے معاملات کیا ہیں، الا ماشاء اللہ۔ تو وہ عمر چاہیے نبی اور رسول کے لیے کہ جس میں میچورٹی اپنی پیک پر ہو، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت دی گئی۔ جی کا اشارہ تو مفتی حضرت صاحب، قرآن سے بھی ملتا ہے، جہاں آتا ہے نا، سورہ آقاف کے اندر آتا ہے غالباً کہ حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنۃ۔ وبلغ 40 تو سنہ، بالکل حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے کہ حتی اذا بلغ اشدہ، کہ جب وہ اپنی جوانی اور میچورٹی کے پیک پر پہنچ گئے اور 40 سال کے ہو گئے تو پھر نبوت ملی۔ جی تو مفتی صاحب جیسے ہمارے ہندو دھرم میں ایسا آتا ہے کہ مورتی پوجا کرنا تو غلط ہے، میں شروع سے ہی اس کے خلاف رہا ہوں، اور لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک کی میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی کہ ہماری ایسی ہندو کتابوں میں لکھا ہوا ہے صاف صاف کہ جیسے آپ کہتے ہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور وہ پوری کائنات کو بنانے والا، ہمیں رزق دینے والا، اٹھانے والا، سیم ایسی چیزیں ہماری ہندو کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ اگر کوئی ہندو بنا مورتی پوجا کے یا بنا کوئی ایسی جس میں شرک نظر آتا ہو وہ سب نہ کرے، اور سیدھا ایک رب کی عبادت کرے یا ایک رب کی پوجا پاٹ کرے بنا کسی مورتی کے، تو کیا پھر وہ جنت میں جائے گا یا نہیں؟ ٹھیک، دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایک شخص ایک رب کو مانتا ہے اور اس کی پوجا پاٹ کرتا ہے،
सबसे पहले सवाल यहाँ होता है कि वो पूजा पाठ कैसे करता है। पसंद आर्य जी समाज है, वो ये कहते हैं कि जी हम एक रब को मानते हैं। अच्छा भाई, आप पूजा पाठ कैसे करते हैं? आग जला के करते हैं, हवन करेंगे, फला करेंगे। तो जी लेकिन ये कि उसको मानेंगे कि हम एक रब की पूजा पाठ कर रहे हैं। जो जी दूसरा, तो पूजा पाठ आप कैसे कर रहे हैं, ये तरीका किसने बनाया, बताया? उस रब ने बताया या आपका ये अपना गढ़ा हुआ है? तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे ही आएगा। दूसरा क्वेश्चन ये आएगा कि उस रब की आपने पूजा पाठ तो की, लेकिन उस रब ने जो बात कही आप उसको नहीं मान रहे हैं। और उस रब ने ये कहा कि मेरे भेजे हुए कुछ बंदे हैं, उनके ऊपर जो मैंने कलाम नाजिल किया उसको मानना है। आप कहेंगे नहीं मैं उसको नहीं मानता, मैं रब को मानता हूं, रब की नहीं मानता। तो ये तो गलत है, फिर आपको रब को भी नहीं मानते। तो अगर आप रब को माने और रब की ना माने तो फिर आपका ईमान कैसे कबूल होगा? मानना तो दोनों पड़ेगा ना। जी, मतलब कि वो फिर वो जन्नत के हकदार नहीं होंगे। बिल्कुल नहीं होंगे। क्योंकि आप ये कहें कि मैंने एक बात कही थी, कोई साहब आए थे, मैंने कहा भाई एक आदमी ये तो मानता है अपने बाप को कि तू बाप है, लेकिन बाप को बाप तो मानता है लेकिन बाप की नहीं मानता, तो फिर वो अपने बाप का कहां है? तो तो फिर मुफ्ती साहब बात ये है कि अगर मैंने यही क्वेश्चन किया था कि अगर वो इंसान उस एक रब को एक मान के ही उसको चलता है तो फिर हिसाब किताब वाले दिन वो कैसा रहेगा, मतलब चूंकि वो अगरचे शिर्क पर नहीं मरा लेकिन कुफर पर मरा है। शिर्क और कुफर में फर्क ही यह है कि एक आदमी ने, ठीक है, खुदा के साथ शरीक नहीं ठहराया, एक रब को एक ही रब माना और इस हाल में मर गया, लेकिन ये जानते हुए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, या उसको कम से कम ये बताया गया, अगरचे वो नहीं जानता था लेकिन उसको मालूम था कि इस्लाम क्या है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, उनका पैगाम क्या है, सबको उसने रिजेक्ट कर दिया। तो गोया कि उसने रब को माना, रब की नहीं मानी। इसलिए शिर्क तो नहीं किया लेकिन कुफर किया, और कुफर की सजा भी जहन्नम है। और जहन्नम के अलग अलग वेरिएशंस हैं, दर्जात हैं, अलग अलग उसके लेवल्स हैं। मुशरिक की जो सजा होगी वो अलग होगी, मुनाफिक की, हिपोक्रेट की, इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार। कुरान ने कह दिया कि मुनाफिकीन जो हिपोक्रेट्स हैं वो जहन्नम के बिल्कुल निचले तबके में होंगे, उनकी सजा सबसे ज्यादा होनी है। तो इसी तरीके से काफिर की सजा भी होगी। काफिर की सजा क्या होगी एग्जैक्टली, वो मुशरिक से कमी दर्जे की होगी, लेकिन रहेगा वो भी हमेशा जहन्नम में ही। जी मुफ्ती साहब, जैसे अब दुनिया में जो इंसान है, जो अब जिनको इस्लाम के बारे में पता है, तो ऐसे जंगलों में ऐसे काफी आदिवासी लोग हैं जिन्होंने अब तक उनको नहीं पता, मतलब वो अपने एरिया में अपने आप में रहते हैं, जी हाँ। तो वो तो इस उनका सवाल का जवाब हिसाब भी मैंने किताब। कई मरतबा किया है, जवाब दिया है कि ऐसे लोग कि जिन तक इस्लाम की दावत नहीं पहुंची, आदिवासी हैं या जंगलों में रहते हैं, अमेज़न में रहते हैं, उनको पता ही नहीं है कि इस्लाम क्या है, कुरान क्या है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे, वगैरह वगैरह। और हाँ, बस ये है कि वो अपनी अकल से वो इतना समझ बैठे कि भाई एक कोई है बनाने वाला। अब वो, उनको ये भी नहीं पता कि उसकी पूजा कैसे करनी है, अपने एतबार से वो उसकी पूजा करना चाहते हैं क्योंकि उनको कुछ पता नहीं है। तो इंशाअल्लाह उनकी बख्शिश होगी और वो जन्नत में जाएंगे। जी, अच्छा हजरत, और मुफ्ती साहब शुरू में मेरा क्योंकि इस्लाम भाई एक एक मिनट है, शुरू में चूंकि इन्होंने एक बात कही थी कि अगर हमारे सनातन में ऐसे भी वो हैं कि एक ईश्वर को मानने वाले, इन्होंने डॉक्टर जाकिर नाइक का रेफरेंस दिया था, तो देखें उसमें हजरत ये भी है कि जो सनातन का कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है ना, वो अलग अलग किस्म का है। किसी में ईश्वर को जो है वो निर्गुण माना गया है, किसी में वो डिपेंडेंट माना गया है उसको, किसी में उसको मतलब उसके अंदर कोई भी ऐसी वो चीजें नहीं है कि वो जो खुद से किसी चीज को चाहे तो उसको क्रिएट करे। तो वो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड भी फिर वहाँ मानने वालों के बीच में आ जाएगा, क्योंकि सनातन का 90% यही कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है कि वो निर्गुण है। तो वहां से वो जी बात भी मतलब नहीं बनेगी, क्योंकि सही कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड को वो फॉलो नहीं करते। अगर वो एक रब को मानते हैं तो उसमें भी वो सही तरीके वाला नहीं मानते कि हाँ जो वाकई में जो असली क्रिएटर है। जी, तो मेरा अगला क्वेश्चन ये था, जी भाई शुक्रिया। मेरा अगला क्वेश्चन ये था कि जैसे हमें जिंदगी जीने के लिए ये पृथ्वी है हमारे लिए, अर्थ जो बनाई है, और जो एक रब ने बनाई है, और जैसे ये अर्थ है, लेकिन पूरी अगर यूनिवर्स की बात करें, पूरी अंतरिक्ष की मैं बात करूं तो ये काफी बड़ा है, जैसे साइंस कहती है, जैसे कुरान में लिखा है, या और कहीं भी मेंशन किया हुआ है अलग अलग धर्मों में। तो इतना बड़ा यूनिवर्स बनाने की अल्लाह ताला को मतलब कि क्या जरूरत थी? वो क्या साबित करना चाहते थे या क्या दिखाना चाहते थे? क्योंकि हम इधर भी तो हमें वो सब कुछ वो दे रहे हैं, ठीक है, खाना पानी एक बात कपड़ा बताएं सब। कि अगर आपको
آپ کسی مثلاً ایسی جگہ رہتے ہو جہاں بادشاہ رہتا ہو، کنگ رہتا ہو، اور ظاہر ہے کہ جب وہ بادشاہ ہے تو وہ بہت سے کام کرتا ہے، وہ اپنی رعایا کی فلاح و بہبود کے لیے بہت سے کام کرتا ہے، اور بھی بہت سے کام بیک سٹیج ہوتے ہیں جو آپ کو نہیں پتا چلتے، اور بہت سی چیزیں ایسی کرتا ہے کہ جس کی حکمت اور وزڈم آپ کو پتا نہیں ہوتی ہے. تو آپ کیا یہ کہیں گے کہ جی بادشاہ سلامت کو میں جب مانوں گا کہ وہ بادشاہ ہیں، جب مجھے روزانہ جو کام کرتے ہیں نا وہ، یا اپنی زندگی میں جتنے بھی کام کیے ہیں سب کی وجہ بتائیں، اور وجہ ایسی ہو کہ جو میری عقل میں آئے، تب میں مانوں گا کہ ہاں بھائی بادشاہ، ورنہ میں تو نہیں مانتا. تو بھائی ظاہر ہے کہ ایسا کوئی بادشاہ دنیا میں پیدا نہیں ہوا جو اپنے ہر کام کی اطلاع جو ہے رعایا کو دے اور اس کی وزڈم بھی بتا دے اور اس کو ریشنلی بھی کہے کہ یہ اس لیے میں کرتا ہوں. تو خدا کا خدا ہونا، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا ہے، لیکن اس کو خدا میں جب مانوں گا جب وہ یہ بتائے کہ اتنی واسٹ یونیورس اس نے کیوں بنائی ہے، جب وہ مجھے ڈیٹیل بتائے گا تو میں مانوں گا. تو کیا آپ کی طرف سے یہ مطالبہ ہے؟ اور اگر یہ مطالبہ ہے تو پھر یہ تو ریشنل مطالبہ ہے. آپ نہیں اپنی سپریم اتھارٹی کے سپریم اتھارٹی کے ہر ایکشن کو آپ جب تک اس کی مکمل بیک گراؤنڈ اور اس کو نہ سمجھ لیں تب آپ سپریم اتھارٹی کو سپریم مانیں گے، تو یہ مطالبہ تو غلط ہے. جی میں صرف مفتی صاحب اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ جیسے پرتھوی کے اندر ہمیں سب کچھ اس ایک رب نے دیا ہے رہنے سہنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے، تو قرآن پاک کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہوں یا کچھ ایسی لائنیں لکھی ہوں جس کے بارے میں بتایا گیا ہو کہ یہ اتنی بڑی یونیورس کس لیے بنی ہے، کیوں بنائی گئی ہے؟ دیکھیں، قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے. قرآن صرف یہ بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات کو بنایا ہے، اور اس کائنات کی ایک ایک چیز انسان کی خدمت کے لیے ہے. اب آپ یہ کہیں کہ بھئی اتنی بڑی کائنات جو ہے وہ ہم جیسے معمولی جسم والے لوگوں کی خدمت کے لیے کیوں بنائی ہے؟ تو مان لیجیے اگر کائنات نہ ہوتی، صرف یہ سولر سسٹم ہی ہوتا جو آپ کو دکھ رہا ہے، سورج دکھ رہا ہے، تو آپ سورج کا سائز دیکھیں اور اپنا سائز دیکھیں. جب اتنا بڑا سورج آپ کی خدمت میں ہے تو اتنی بڑی کائنات جو سورج کو لیے ہوئے ہے وہ آپ کی خدمت میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ اب میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں جو آپ سائنس کی بنیاد پر آپ اس کا جواب ڈھونڈ سکتے ہیں. امیجن کریں کہ آپ سولر سسٹم کے باہر جو دوسرا سولر سسٹم ہوگا یا جو کوئی گیلیکسی ہے، مثلا ہماری ملکی وے گیلیکسی ہے، اس کے برابر کی جو بھی گیلیکسی ہے آپ اس کو مائنس کر دیجیے، اس کو آپ ہٹا دیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو گیلیکسی ہے وہ باقی رہے گی بالکل ایسے ہی جیسے چل رہی ہے؟ یہ تو سیم ویسے ہی چلتی رہے گی جیسے پروسیس چل رہا ہے اس کا. نہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں نا اس کائنات میں وہ ساری ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں. سائنس اگرچہ ابھی تک اس کنیکشن کو سمجھ نہیں پائی ہے، بالکل ایسا ہی جیسا کہ سولر سسٹم ہے. سولر سسٹم کے اندر آپ سوری معاف کیجیے گا، آپ ایسا پوچھ رہے ہیں کہ اس گلیکسی کو وہاں سے ختم کر دیں؟ اچھا جی، نہیں پھر وہ تو پوسیبل نہیں ہو پائے گا یہاں پہ زندہ رہنا، کیونکہ مطلب یہ ہوا ہم کہ ہر سورج چیز ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے. یہ پورا ایک نظام ہے، بہت میسو نظام ہے، لیکن ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنایا کہ وہ دوسرے کو سپورٹ کرے، پھر دونوں مل کر تیسرے کو سپورٹ کرے. اس طریقے سے پورا انفراسٹرکچر ہے، بالکل ایسا ہی جیسا کہ ایک آدمی ایک محل میں رہتا ہے، اکیلا آدمی ہے اور بہت عالی شان محل میں رہتا ہے کوئی 1,00,000 اسکوائر فٹ کے ایریا میں. تو اب وہ یہ کہے گا کہ محل اگرچہ اس کی ضرورت بظاہر اس کی ضرورت سے زائد ہے، لیکن اس کے باوجود وہ محل جو کھڑا ہے اس کی ایک ایک اینٹ دوسرے کو سپورٹ کر رہی ہے. آپ اس کی ایک دیوار نکالیں گے تو چھت گرے گی، ایک چھت نکالیں گے تو کمرہ گرے گا، ایک کمرہ نکالیں گے تو محل کا حسن خراب ہو جائے گا. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ یار مجھے تو میرے ایک کمرے کی ضرورت ہے، مجھے اتنے محل چاہیے کیوں، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اس محل کی ایک ایک اینٹ دوسرے کو سپورٹ کر رہی ہے، تبھی وہ محل کھڑا ہے. جی مفتی صاحب، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو مان لیا، میں نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا، میں اسلام میں نے قبول کر لیا. اس کے بعد میں کون سے فرقے میں جاؤں؟ کیونکہ نبی صاحب نے، میں نے ایسا کہیں پڑھا نہیں ہے، سننے میں ایسا ہی آیا ہے کہ 73 فرقے جو کہے ہیں نبی صاحب نے، ان میں سے ایک فرقہ جنتی ہوگا، قیامت تک 73 ہو جائیں گے. اگر میں یہ سب کچھ کر لیتا ہوں تو میں پھر کون سے فرقے میں انٹر کروں کہ میں جنتی ہو جاؤں، اگر میں سارے رول فالو کرتا آ رہا ہوں نبی صاحب کے جو قرآن پاک میں انہوں نے بتایا، جو ان کی حدیثیں ہیں؟ آپ کو کسی بھی فرقے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. سورہ یہ حج میں سوال بات میرے لیے بہت زیادہ اہم ہے اسلام ٹھیک میں ہے، آنے کے لیے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ قرآن کریم میں سورہ حج میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضرت ابراہیم کے تعلق سے کہ ہوا سماکم المسلمین، کہ ابراہیم نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے.
تو تمہارا نام شیعہ سنی دیوبندی بریلوی وہابی نہیں رکھا ہے، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. تو آپ کسی فرقے کے کلمہ نہیں پڑھتے. آپ کوئی بھی مثلا کوئی بھی مان لے تھوڑی دیر کے لیے کوئی فرقہ والا ہی ہے، وہ آپ کو اگر اسلام میں داخل کرے تو آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ کلمہ پڑھو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور فلاں عالم جو ہے جو فرقے کا بانی ہے وہ فلاں فلاں ہے، وہ یہ ہے ایکس وائی زی ہے. کوئی ایسا کلمہ آپ کو نہیں پڑھاتا. کلمہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور آپ مسلمان ہو جاتے ہیں. اسلام قبول جی کرنے کے لیے کسی فرقے میں داخل ہونا قطعاً کوئی ضروری نہیں ہے. ہاں جو چیز ضروری ہے وہ یہ کہ آپ کی جو زندگی ہے وہ قرآن کے مطابق ہو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. ٹھیک ہے. جی اگر آپ اس کو فرقہ کہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو فرقہ نجات پائے گا وہ ہے ما انا علیہ واصحابی، کہ وہ فرقہ کہ جس پر فرقہ نہیں بلکہ وہ راستہ کہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، قرآن و سنت کا راستہ. اگر اس راستے سے کوئی ہٹا ہوا ہے تو وہ فرقہ ناجیہ نہیں، یعنی وہ سیوڈ سیکٹ نہیں ہے. ظاہر ہے کہ اس کو سزا ملے گی، لیکن وہ سزا ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم نہیں ہوگی، بلکہ چونکہ وہ بھی مسلمان ہے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے اس کے خیالات کی وجہ سے، ان لوگوں کو کچھ دن کے لیے سزا دے اور اس کے بعد ان کو جنت میں بھیج دے. لیکن اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ نیت کریں کہ میں اسلام میں داخل ہونے کے بعد جس چیز کو مانوں گا وہ ہے ڈائریکٹ قرآن اور سنت. قرآن اور سنت کے اوپر مجھے چلنا ہے، اس کے علاوہ مجھے کسی اور چیز کے اوپر نہیں چلنا. جی جیسے یہ کہتے ہیں کہ 4 امام جیسے تھے اسلام میں، نبی پاک کے جو چاروں حدیثیں لکھنے امام میں کوئی بھی فرقہ نہیں ہے، یعنی کوئی ایک امام بھی دوسرے کو غلط نہیں کہتا کہ بھائی اس کے پیچھے اگر نماز پڑھی تو نماز نہیں ہوگی. مثلا 4 اسکولز آف تھاٹ ہیں، حنفی، شافعی، حنبلی اور مالکی. تو اب شافعی یہ نہیں کہے گا کہ اگر حنفی کے پیچھے نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوگی. حنفی یہ نہیں کہتا کہ مالکی کے پیچھے نماز پڑھ لی. ہم لوگ حج پہ جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، وہاں سارے جو امام حرم میں موجود ہیں مکہ اور مدینہ میں وہ سارے کے سارے حنبلی ہیں. ہم نماز انہی کے پیچھے پڑھتے ہیں. ایک عالم بھی یہ نہیں کہتا کہ بھائی حنفی ہونا چاہیے. حنفی عالم یہ نہیں کہتا یا کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہونی چاہیے، نماز نہیں ہوگی. نماز ہمیں اتنا ہی ثواب ملتا ہے کہ جتنا ثواب وہاں حنبلیوں کو ملتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہاں اگر کوئی آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی نہیں فلاں مسلمان کے پیچھے نماز نہ پڑھو، فلاں آدمی کے پیچھے نماز نہ پڑھو، تو وہ ظاہر ہے کہ آپ کو توڑنا چاہتا ہے. لیکن جو لوگ جوڑنے کی بات کر رہے ہیں تو آپ ان کے طریقے پر چلیں، وہی قرآن و سنت کے راستے پر ہیں. مفتی صاحب بڑا زبردست پوائنٹ ایڈ کیا. میں یہاں پہ بھائی ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. جب اپنے فرقے کے حوالے سے سوال کیا تو میرے ذہن میں یہ بات آئی تھی، یہ 4 جو ہے اسکول آف تھاٹس ان کا نام آئے گا، شاید ان کا نام آپ لیں گے، اور ایسا ہی ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے آپ نے جو حدیث کوٹ کی ہے، سب سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی وہ حدیث آج کے دور میں اپلیکیبل ہے یا نہیں ہے. آپ کو کیسے پتہ چلا کہ آج کے دور میں 73 فرقے بن گئے ہیں؟ یہ اپنی ایزمپشن ہے آپ کی. دوسرا یہ ہے کہ کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں، جس طرح مفتی صاحب نے کہا کہ کوئی فروعی مسائل ہوتے ہیں، یعنی کہ بہت ہی ڈفرینس آف اوپینینز ہوتے ہیں، جس کے تحت جس طرح مفتی صاحب نے سمجھایا کہ بھئی ایک اسکول آف تھاٹ ایک جو ہے نا وہ رولنگ فالو کرتا ہے، دوسرا اسکول آف تھاٹ دوسری رولنگ فالو کرتا ہے. وہ ڈفرینس آف اوپینینز ہوتے ہیں، وہ بھی صحیح مانتے ہیں دوسرے والے اور دوسرے والے ہمیں بھی ٹھیک مانتے ہیں اگر ہم کوئی اسکول آف تھاٹ فالو کر رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش اور جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں سعودی عربیہ وغیرہ، ان کے پاس فراغت اتنی ہوتی ہے کہ وہ ان ڈفرینس آف اوپینینز کو ایک فرقہ بنا کے جو ہے نا وہ ظاہر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں، بس باقی ساری دنیا غلط ہے. تو اس چیز کے اوپر زیادہ فوکس نہ کریں. جو بات مفتی صاحب نے سمجھائی ہے میرے خیال سے دیٹس انف ٹو بی انڈرسٹوڈ انشاءاللہ. جی ہاں. جی تو مان لیجیے آپ اسلام قبول کرنے کے بعد حنفی نہیں شافی بننا چاہتے ہیں، شافی بن جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو مفتی صاحب شکریہ. ایک چھوٹا سا کوشچن تھا جو میں کر دوں تو بڑھیا رہے گا. تو وہ یہ ہے کہ جیسے نماز پڑھنے کے لیے جیسے ہمارے منہ ہاتھ دھونا ایسا کہتے ہیں، اور اپنا ہاتھ منہ دھونا، نہا لینا، تو نماز پڑھنے کے لیے بھی جیسے مسلم بھائی جب میں ویڈیوز دیکھتا ہوں پاک صاف ہونا، جسے وہ بنانا کہتے ہیں وضو. جی وضو بنانا. اور وہ کہتے ہیں کہ اپنے باڈی کو پورا صاف کر لینا، اور جو ناپاکی ہے، جو لیٹرنگ باتھ روم ٹوائلٹ وغیرہ ہیں، وہ صاف ہو جائے. اب یہ کوشچن پتہ نہیں مجھے کرنا چاہیے نہیں، لیکن ذہن میں آتا ہے کہ مان لو میں نے جیسے واش روم کیا تو اس کے بعد میں صاف ہو گیا، اس کے بعد میں بالکل کلیئر ہو گیا، لیکن جو واش روم اس کے بعد بھی میری باڈی کے اندر ہے، تو باڈی
ऑलरेडी नापाक तो चल रही है, कंटिन्यू नापाक चल रही है बॉडी, वो सिर्फ बाहर आया और मैंने उसको वॉश किया, जो मल मूत्र जो टॉयलेट है वो ऑलरेडी मेरी बॉडी के अंदर कुछ है। देखें, ऐसा है कि खुदा ने हमें उन चीजों का पाबंद बनाया है कि जो हमारे बस में है। अपने जिस्म के अंदर की गलाजत को मुकम्मल तरीके से साफ कर देना पॉसिबल ही नहीं है। चलें ठीक है, आपने जो जिस्म का वेस्ट है वो निकाल दिया, आप नंबर 1 नंबर 2 दोनों से फारिग हो गए। खून का क्या करेंगे भाई? जो रनिंग ब्लड है वो भी नापाक है अगरचे वो हमारे सर्वाइवल के लिए बुनियादी जरूरत है, लेकिन वो नापाक है तो कुरान, अल्लाह ताला इसका पाबंद नहीं बनाता कि आपके अंदर की जो गलाजत है, यानी जो अंदर जिस्म के अंदर मौजूद है, फिजिकल जो है, जो अंदर मौजूद है, उसको भी निकाल दो, वो पॉसिबल नहीं है। जो गंदगी बाहर जिस्म के ऊपर लगी हुई है या गंदगी निकली है, उसके बाद पाक सफाई, क्योंकि सफाई बाहर के जिस्म की होती है, अंदर की नहीं होती। हाँ, अगर ये होता कि नहीं जिस्म के अंदर को साफ करना है, नहाओ, इतना नहाओ, और वो नहाओ इस तरह की कुल्ली करते रहो, 100-200 बाल्टियां कुल्ली करो ताकि अंदर का जिस्म साफ हो जाए, तो फिर आप ये सवाल करेंगे कि भाई ये तो साफ हो ही नहीं सकता अंदर खून है, गिलाजत है, कैसे साफ होगा? भाई जब आपको सफाई का हुक्म बाहर दिया जा रहा है, बाहर जिस्म का के ऊपर को साफ करने का हुक्म दिया जा रहा है, तो गंदगी भी तो वही होगी ना, उसी गंदगी का एतबार होगा जो बाहर जिस्म के ऊपर लगी हुई है, अंदर की गंदगी का एतबार नहीं होगा, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है कि उसको साफ किया जा सके। और वो अंदर की गंदगी भी जब जिस्म से बाहर आती है तो उसको भी साफ करने का हुक्म है, जैसे खून वगैरह। राइट राइट। और मुफ्ती साहब, जैसे गैर अल्लाह का प्रसाद लेना या उनके यहाँ गैर अल्लाह की, जैसे इस्लाम में ऐसा कहा जाता है कि गैर अल्लाह का प्रसाद आप नहीं खा सकते, वो आपके लिए हराम है, तो ये हराम अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है या हम जैसे लोगों ने या मुफ्ती साहब ने फरमाया कि ये हराम है? अगर ये इंसानों ने फरमाया है कि ये हमारे लिए हराम है, तो मैं ये मानता हूँ कि एक मुस्लिम है जो एक खुदा में मानता है, वो प्रॉपर मुस्लिम है, ईमान वाला है, उसके अल्लाह ताला ने जमीन में से बीज बोया, उसके अल्लाह ताला की कृपा से या रहमत से वो अनाज पैदा हुआ, उसी का ही पानी, सब कुछ उस अल्लाह का, किसी का नाम ले देने से वो हराम कैसे हो गई? क्योंकि वो मुस्लिम भाई का तो सब कुछ उस अल्लाह का ही है ना। जी हाँ, अच्छा सवाल है। आपका पहला सवाल ये था कि ये किसने कहा? ये अल्लाह ताला ने खुद कहा है। अल्लाह ताला फरमाता है कि वला तअकुलू मिम्मा लम युज़कर इस्मुल्लाहि अलैहि व इन्नहु लफिस्क। सूरह अनआम में ये कहता है कि वो मत खाओ कि जिस पर अल्लाह का नाम नहीं लिया गया, ये ट्रांसग्रेशन है, ये गुनाह है, व इन्नहु लफिस्क। अच्छा, इसमें अब आ जाए प्रसाद वगैरह के ऊपर और जो गैरुल्लाह के नाम के ऊपर जो चढ़ाए जाते हैं, वो क्यों चढ़ाए जाते हैं? प्रसाद क्यों चढ़ाया गया? प्रसाद इसलिए चढ़ाया गया ना कि बुत को रिस्पेक्ट की गई, चढ़ाया गया बुत की रिस्पेक्ट के लिए, राइट? तो जब बुत का कोई पोजीशन इस्लाम में है ही नहीं, बुत परस्ती हराम है, बुत रखना हराम है, ये आइडियोलॉजी गलत है, तो उस चीज से एसोसिएटेड जो भी चीजों की वो गलत होगी, इंक्लूडिंग प्रसाद। कुरान करीम में एक आयत है कि मा जअलल्लाहु मिन बहीरतिन वला साइबतिन वला वसीलतिन वला हामिन वलाकिन्नल्लज़ीना कफरू यफ्तरून अलल्लाहिल कज़िब व अक्सरुहुम ला याक़िलून। सूरह माइदा में उसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि जो मक्का का दौर था, तो उस जमाने में, जाहिलियत के दौर में, लोग जानवरों को किसी का कान काट के छोड़ दिया करते थे। जैसे आज आप कल देखते हैं इंडिया में बैलों को और गायों को छोड़ दिया जाता है और उनको होली और सेक्रेट तस्वुर किया जाता है। बहुत से बैल और गाय लोगों के शोरूम्स और दुकानों के अंदर चले जाते हैं और लोग कुछ नहीं कहते कि भाई ये भगवान के रूप हैं। तो अल्लाह ताला ये फरमा रहा है कि अल्लाह ताला ने ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया, वलाकिन्नल्लज़ीना कफरू यफ्तरून अलल्लाहिल कज़िब, ये झूठ है जो अल्लाह ताला के ऊपर ये लोग बांधते हैं। तो इससे ये साबित हुआ कि अगर आप प्रसाद खा रहे हैं तो ये वो खाना है कि जो बुत की ताजीम के लिए, उसको ऑनर और रिस्पेक्ट के लिए चढ़ाया गया था, और बुत की कोई ताजीम इस्लाम में नहीं है। जी मुफ्ती साहब, एक मैं सवाल है वो मुस्लिम भाइयों के लिए है। काफी आपने 3-4 सवाल किए की बात की थी, काफी छोटा सा सवाल है जी। और क्योंकि मैं आप जो भी आंसर दे रहे हैं, मैं उसमें से कोई क्वेश्चन निकाल नहीं रहा, क्योंकि मैं सामने वाले की बात को समझता हूँ। और जी, और
یہ سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہی خدا ہے، ایک ہی رب ہے جس کی عبادت سب کرتے ہیں، اور مسلم ہی ہے جو پرفیکٹ اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں، باقی سب غیر مسلم ہیں، وہ جہنمی ہیں۔ لیکن مسلم اپنی نماز پڑھتے ہیں، اپنی اس رب کی عبادت کرتے ہیں، پھر بھی میں اگر دیکھتا ہوں ایک انسانیت کے ناطے، ایسا نہیں مجھے دکھ ہوئے چاہے وہ ہندو ہے، چاہے وہ سکھ ہے، چاہے عیسائی ہے، چاہے مسلم ہے، کسی کے اوپر غلط ہو رہا ہے تو وہ مجھے دکھ ہوگا۔ اور لیکن ابھی بھی میں دیکھتا ہوں، کیونکہ میں سوشل میڈیا پہ اسلامک ویڈیوز دیکھتا رہتا ہوں، آپ کی اسٹریم میں دیکھتا رہتا ہوں، لیکن سب سے زیادہ ظلم جو ہو رہا ہے اس ٹائم پہ مسلمانوں کے اوپر، میں کہہ سکتا ہوں جیسے سب سے بڑی بات وہ اسرائیل فلسطین کی ہے۔ ابھی بھی ہمارے انڈیا میں جو میں ہندو ہوں نہیں، مطلب پیدا ہوا ہوں یہ کہہ سکتے ہو، تو میرے کو بڑا لگتا ہے کہ انسانیت نہیں، آپ کا کے نام سوال یہ پہ ہے نا کہ بھائی مسلمان اگر اللہ تعالیٰ کے قریب ہے تو ان پر ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ بہت زیادہ، مطلب کہ ہاں یہی 100% یہی کوشچن ہے میرا۔ دیکھیں صرف کسی کے کہہ دینے سے کہ جی میں مسلمان ہوں وہ اللہ تعالیٰ کے قریب نہیں ہو جاتا۔ ہاں، سارا مسئلہ یہ ہے کہ اس پوری امت مسلمہ میں، یعنی پوری جو مسلمانوں کی تعداد ہے اس میں اسلام کے اوپر عمل کرنے والے کتنے ہیں؟ اسلام کے اوپر عمل کرنے والے مشکل سے 2% بھی نہیں ہوں۔ تو اگر یہ بات ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ظلم تو ہوگا، چونکہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا نظام ہے کہ جو نظام آپ کو ظلم سے بچا سکتا ہے بلکہ دنیا کو ظلم سے پاک کر سکتا ہے، اس نظام کو آپ الماری میں رکھ دیں اور اس کو لپیٹ کے رکھ دیں اور اس کو اپنی زندگی میں نہ لے کر آئیں، تو پھر یہ نہیں کہا جائے گا کہ بھائی ظلم کیوں ہو رہا ہے بھائی ہمارے اوپر، تو ظلم تو ہوگا۔ اس نظام کو تو آپ نے چھوڑ دیا۔ ایک مثال دے دیتا ہوں، مثلا اگر آپ یہ کہیں کہ امریکہ اس وقت سپر پاور ہے، کیوں سپر پاور ہے بھائی؟ اس کے پاس زبردست کمپنیاں ہیں، بلینز آف ٹریلینز آف ڈالرز ہیں، زبردست آرمی ہے، ویپنز ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب کوئی امریکہ کا پریزیڈنٹ آئے اور وہ ان ساری چیزوں کو، عاطف بھائی ذرا سا میوٹ کر لیجیے عاطف بھائی، تو وہ ساری چیزوں کو میوٹ کر کے ساری چیزوں کو میوٹ کی صحیح میں آ رہا ہے، ساری چیزوں کو لپیٹ کر رکھ دے، بلکہ بات سے یہ میوٹ کر دے، اپنی آرمی کو میوٹ کر دے، اپنے نظام کو میوٹ کر دے، کمپنیوں کو ختم کر دے، ہر چیز کو ختم کر دے وہ، اور کہ بھائی ہمارے اوپر پتہ نہیں کیوں میکسیکو چڑھائی کر رہا ہے، پتہ نہیں کیوں کینیڈا نے ہماری جو ہے بینڈ بجا رکھی ہے، تو پھر وہ obviously بات ہے کہ وہ شکایت اگر کرے گا بھی تو اس کی شکایت حق بجانب نہیں ہوگی۔ بھائی تمہارے پاس پورا نظام ہے جس کے ذریعے تم چودھری بنے ہوئے تھے اور آئندہ بھی بن سکتے ہو، تو تم نے اس کو ہٹا کیوں دیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک نظام دیا ہے۔ یہ تو امریکہ کی مثال تو ایک نیگیٹو مثال ہے، میں ایک پازیٹو مثال دے رہا ہوں کہ وہ نظام ایسا ہے کہ جس سے نہ صرف یہ کہ آپ ظلم سے بچیں گے بلکہ ظالم کا ہاتھ روکیں گے، اور ظالم کا ہاتھ ظلم سے روکیں گے، دنیا کو ظلم سے پاک کریں گے اور انصاف اس دنیا کے اندر بھریں گے۔ تو جب یہ نظام آپ کے پاس ہے اور اس پر عمل کرنے والے 2% بھی نہیں ہے، تو پھر اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے تو اس میں ان کی یہ غلطی تو ہے۔ جی، مان لو کہ اگر کوئی انسان آج کے ٹائم پہ مان لو اس نے اسلام قبول کر لیا، تو شروع سے پہلے تو وہ غیر مسلم کہلائے گا، پہلے وہ غیر مسلم تھا، اس کے بہت سے گناہ ہوں گے۔ مان لو میری بات کر لیتے ہیں، میرے بہت سے گناہ ہیں پیچھے، اور آج میں نے گناہوں اسلام کی میرے قبول بھائی کر دو لیا، قسمیں ہیں، اور کچھ گناہ پلیز وہ سن ہیں، لیجیے، میں پلیز پوری بات، جی مجھے اب میں جلدی یہ کر کہہ رہا رہا ہوں کہ دو دن بعد میں چلا جاتا ہوں اس دنیا سے۔ ہوں، گناہ میرے، مان لو اب میں ہوں جیسے 30 ایئرس اولڈ ہوں، میں اب 30 سال گناہ کر کے، 15 سال گناہ کر کے 2 دن بعد میں چلا جاتا ہوں دنیا سے، آج اسلام قبول کر لیا، تو میرے گناہ تو بہت زیادہ ہوں گے، اور نیکیاں اگر میں نے کی ہوں گی تو 2 دن کی۔ ٹھیک، تو اس کا جواب میں دے رہا تھا، میں آپ کا سوال سمجھ گیا تھا۔ گناہ 2 طرح کے ہیں، ایک گناہ وہ ہیں کہ جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وائلیشن آف دا رائٹس آف گاڈ، خدا کے حقوق کی خلاف ورزی، اس کی عبادت نہیں کی، جھوٹ بولا، زنا کیا وغیرہ وغیرہ۔ کچھ گناہ وہ ہیں کہ جو بندوں کے حقوق سے متعلق ہیں۔ آپ نے اسلام قبول کیا تو جیسے ہی اسلام قبول کیا خدا نے اپنے سارے گناہ جو اس کے حق میں کیے گئے تھے وہ سارے گناہ معاف کر دیے۔ سمجھ گئے آپ؟ اب رہ گئے بندوں کے حق میں جو گناہ آپ نے کیے ہیں، کسی کا حق مارا ہے، کسی کی چوری کی ہے، کسی کے پیسے مار لیے، کسی کو لوٹ لیا، رشوت لے لی، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو پھر اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان حقوق کو، اگر آپ کو یاد آ رہا ہے کہ یار میں نے فلاں جگہ چوری کی تھی، واپس کرو، فلاں آدمی سے مال لے لیا تھا زبردستی، اس کو واپس کرو، کوئی مالی حق ہے وہ واپس کر دیا جائے۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ تب آپ جو ہے وہ مکمل کلین ہوں گے۔ اب اگر آپ یہ کہیں کہ یار میرے گناہ تو 20 سال کے تھے یا 40 سال کے تھے اور میں نے جو ہے اسلام قبول کیا اور 2 دن میں آگے چلا گیا، تو میرے تو سارا یہ تو زبردست ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کو ایک مثال سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ امیجن کریں کہ جی
آپ 20 سال کے ہیں اور 20 سال تک آپ نے اپنے گھر میں پرورش پائی, آپ غریب, مثلا فور دا سیک آف آرگومنٹ ایک غریب گھرانے میں آپ پیدا ہوئے, آپ کے پاس کھانے کو نہیں تھا وغیرہ وغیرہ, آپ کے کوئی رائٹس ایسے نہیں تھے, بس جو سب کو ملتے ہیں وہ آپ کو ملے, اور ایک غربت والی زندگی آپ نے گزاری. اور پھر ہوا یہ کہ آپ کا آرمی میں سلیکشن ہو گیا اور 2 دن کے بعد آپ جنگ میں شہید بھی ہو گئے یا آپ ویسے ہی اپنی موت پر گئے. تو یہ جو آرمی میں سلیکشن ہونے کے 2 دن کے بعد آپ کی موت آئی ہے, تو لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ یار یہ 20 سال تک تو سویلین رہا, 2 دن میں آرمی میں آیا اور اس کو آرمی کا پروٹوکول کیوں دیں ہم؟ پروٹوکول تو ملے گا چاہے آپ 2 دن پرانے ہو آرمی میں کہ 100 دن پرانے ہو. جی تو اسلام میں داخل ہونے کے بعد پہلا پروٹوکول یہ ہے کہ آپ کے سارے گناہ پرانے ہیں معاف ہیں. جب آپ سویلین تھے وہ سارے گناہ معاف. اب جیسے ہی اب آپ اسلام میں داخل ہوئے, وہ ان سے ان کو اس آپ کو جو پروٹوکول ملے گا اس کی بنیاد وہ یہ ہے کہ آپ کو جنت میں انشاءاللہ داخلہ ملے گا اگر آپ ایمان کی حالت میں مر گئے. اسی لمحے مرے کہ 2 دن کے بعد مرے کہ 100 دن کے بعد مرے, یہ پروٹوکول ملنا ہے. جی مفتی صاحب, تقریباً میرے سارے سوال جو ختم ہو چکے ہیں, میں نے لکھ کے رکھے ہوئے تھے فون کے اندر, دوسرے فون کے اندر, جی تاکہ میں بھول نہ جاؤں. تو آپ نے کہا کہ میں اسلام قبول کروں گا. جی جو میں نے کہا تھا, کیونکہ یہ سوال کو جواب مجھے آس پاس میں کئی ایریا میں ملے نہیں. میں کافی مولانا سے ملا بھی ہوں اپنے ایریا میں, ڈر کے ملا ہوں کیونکہ ہمارے یہاں پھر وہ صحیح نہیں رہے گا, سب کو پتا چلے کہ میں کیا کر رہا ہوں. تو مجھے تو شروع سے تھا کہ میں نے اس رب کو پانا ہے جو سب سے بیسٹ ہے. قرآن میں نے کافی پڑھی تو نہیں ہے, لیکن ویڈیوز میں ڈاکٹر ذاکر نائک کی ویڈیوز میں نے زیادہ دیکھتا ہوں, پتہ چلتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ ایک رب کے کافی قریب ہے. تو یہ سوالوں کے جواب آپ سے ملے ہیں وہ پرفیکٹ ملے ہیں مجھے, کیونکہ باقیوں سے میں نے بات کی وہ بات تھوڑی گھما دیتے تھے, ٹائم پاس جا کر جاتے تھے. تو جی مجھے کافی کلیئر ہوا اسلام کے بارے میں. تو جی جیسے میں نے بالکل کہا تھا کہ میں اسلام قبول کروں گا اور میں ریڈی ہوں اسلام قبول کرنے کے لیے. ماشاءاللہ, تو زبردست. تو چلیں جی پھر کلمہ پڑھیں اگر آپ ریڈی ہیں. ماشاءاللہ کہیے اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ 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 الا اللہ الا اللہ واشہد واشہد ان ان محمدن محمدن عبدہ عبدو ورسولہ. ورسولہ. اللہ اکبر. گواہی میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے, کوئی لائق عبادت نہیں ہے, اور میں گواہی دیتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں. اللہ کے رسول اس کے اور اس کے بندے ہیں. ماشاءاللہ. ویلکم ٹو اسلام, اور اللہ تعالیٰ آپ کو ثابت قدم رکھے, آپ کو جمائے رکھے اسلام کے اوپر, آپ کے اس ایفرٹ کو قبول کرے اور آپ کو دین کی, قرآن کی, سنت کی سمجھ دے اور ایک اچھا سچا پکا مسلمان بنائے. جی جی بہت بہت شکریہ. آپ کی باتوں نے تھوڑا اچھا لگا مجھے بات کر کے, اور کافی اچھا آپ نے سمجھایا, اور میں سمجھا بھی آپ نے ٹائم مجھے زیادہ دے دیا, تو دوسرے کالر ویٹ کر رہے ہوں گے. تو آپ کا بہت شکریہ مجھے ٹائم دینے کے لیے, مجھے جوائن کروانے کے لیے. چلیں جی, جزاکم اللہ خیرن, بارک اللہ فیکم.